کہ ابھی ساری دنیا کے لوگ وہ سبق سنتے ہیں تو ہر آدمی سوال کرتا ہے. سب سے پہلے سوال آئے گا مولوی صاحب میری بیوی جو ہے میری باتیں نہیں مانتی ہے اور کیا کروں، بیوی کی شکایت. میں نے کہا تیری بیوی تیری بات مانے وظیفہ بتاؤں؟ ہاں مولوی صاحب بتاؤ نا. میں نے کہا ہر مہینے میں 10,000 روپیہ ہدیہ دے اس کو، وہ کبھی ناراض نہیں ہوگی تجھ سے. ہر مہینے میں 10,000 روپیہ ہدیہ دے، اور کوئی ڈالر والا ہوتا ہے تو $500 لگا دیتا ہوں. $500 ہر مہینے ہدیہ دے. کتنی عورتیں مجھے دعائیں دیتی ہیں، ارے مولانا اللہ کا شکر ہے تمہاری وجہ سے دینے لگا، ورنہ تو مجھ سے چھیننے کے چکر میں رہتا ہے. بیوی کیسے مانے گی تمہاری؟ وہ بھی تو انسان ہے، اس کا بھی تو حق ہے، اس کی بھی تو غیرت ہے. اس لیے حکمت سے لے کے چلنا پڑتا ہے، بغیر حکمت کے نہیں چلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمت سے لے کے چلتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ماں عائشہ بیٹھی، تو ماں عائشہ نے کہا حضرت ایک سوال کروں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں کرو. انہوں نے کہا حضرت آپ کی اتنی بیویاں ہیں، سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے. بھائی تجھ سے محبت ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بہت خوش ہو گئی اور وہ چادر لے لی اور بہت خوشی باہر جانے لگی. ارے اویس کہاں جا رہی ہو؟ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اویس کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے. یہ محبت والے نام ہیں. عربوں کے میں بیان کرتا ہوں تو میں نے کہا بھی اپنی بیویوں کو پیار والے نام سے بھی پکارو، لیکن دھمال والا نہیں. تو انہوں نے مطلب کیا دھمال والا نہیں؟ میں نے کہا لیلا نام مت رکھنا. آپ کے سورت کی کوئی فیملی تھی، ہمارا کسی ملک میں سفر تھا تو ہمارے آپ کی سورت کے تھے، تو مجھے پکا یقین ہے کہ سورت کی فیملی تھی. وہ انہوں نے ہماری دعوت کی تھی. عصرانہ گزر رہے تھے، بے عصر کی نماز یہاں پڑھ لینا، تھوڑا ناشتہ کر لینا، پھر آگے چلے جانا. مغرب بعد بیان تھا کسی جگہ، تو اب وہاں گئے تو بیچارے بہت خوش ہو گئے، بہت اکرام کیا. اور بیٹھے بیٹھے کیا کہے، ارے گوری ذرا گرم بھجا موکل لیں. گوری مولانا جیسے نے وگر شکر نہیں چاپی ہوئے چھے، وہ بار بار گوری کہے. میں نے کہا تیری بیوی کا نام گوری ہے؟ نانا مولانا آپ نے بیان میں کہا تھا نا پیار والا نام رکھو، کہ میں نے پیار والا نام رکھا ہے. میں نے کہا یار میرا بیان پورا سنتے تو ہو نہیں تم لوگ. وہ میں نے کہا نا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا تو صدقے کا ثواب ہے. یہ حدیث سنی کسی جگہ. تو کون نوجوان تھے 3 دن سے مسجد میں ہی نہیں آیا. پھر کہا تھا مولانا صدقہ. اچھا بھائی اب تو حدیث بیان کرنے میں مجھے احتیاط کرنی پڑے گی، یعنی سمجھانا پڑے گا. ارے میں نے کہا تیرے فرائض کا کیا ہوا، تو صدقہ کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ تو کبھی کبھی بیوی کے منہ میں دینا ہے لقمہ، روزانہ تھوڑی دینا ہے ہر مرتبہ. تو حکمت سے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو تجھ سے محبت ہے. حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی، ارے عائش اویش کہاں جا رہی؟ لیکن میں سب کو خبر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو حضور نے جواب دیا، ارے فتنہ کرائے گی گھر کے اندر تو. قریبا بٹھایا اور بٹھا کر کہا، قریب کر کے بٹھا کر کہا دیکھ ایک ہدیہ تجھ کو دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کسی کو بتانا مت، بٹوین می اینڈ یو. سمجھ گئے؟ میرے تیرے درمیان ہے، کسی کو بتانا مت. حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں لی اور حضرت عائشہ کو دی اپنے ہاتھ سے. وہ خوش ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. میں اپنی تسبیح جاندار شاندار مالدار دیندار کسی کو میرے ہاتھ سے دیتا ہوں تو بیچارہ خوش ہو جاتا ہے. پھر مجھے حرم میں ملتا ہے، کہتا ہے مولانا تم نے جو تسبیح دی تھی اب تک میرے جیب میں ہے، ارے پڑھ رہا ہوں میں اس کو. تو حضور نے دی تو حضرت عائشہ خوش ہو گئی، کسی کو بتانا مت عائشہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ماؤں کے پاس گئے اور ہر ماں سے یہی کہا ایک ہدیہ دیتا ہوں بٹوین می اینڈ یو، کسی کو بتانا مت.
کھجوریں سب کو دی. ہر ماں خوش ہو گئی. بتانے کا منع نہیں کیا, کسی کو بتانا مت, کسی کو بتانا مت, کسی کو بتانا مت. اتفاق سے ایک مرتبہ ساری مائیں جمع ہو گئیں. تو حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا, حضرت یہ ساری بیٹھی ہیں, ساری امہات المومنین, آپ کو جو ہے ہم سب میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے کہا میں نے جس کو کھجوریں دی تھی اس سے ہے. سمجھ گئے؟ جس کو کھجوریں دی تھی. ہر ماں خوش ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں اس کو بھی دی تھی, اس کو بھی دی تھی. آپ نے کہا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد مائیں جمع ہوتی تھی اور پرانے دن یاد کرتی تھی, یہ ہوا فلاں سفر میں ہوا. تو حضرت عائشہ نے یہی تذکرہ چھیڑا, ایک چیز ہے بٹوین می اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم و میرے درمیان ایک راز کی بات ہے. تو ماؤں نے کہا بھائی حضور کا تو انتقال ہو گیا, اب بتاؤ کیا راز کی بات ہے؟ نہیں, حضور نے منع کیا تھا, اب نہیں بتاؤں گی. ارے اب تو حضور کا وصال ہو گیا, اسی راز بھی کیا, ہم تو سب بہنیں ہیں آپس میں, بھی بہنیں ہیں آپس میں. تو حضرت عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے مٹھی پر کھجوریں دی تھی اپنے ہاتھ سے اور کہا تھا عائشہ کسی کو بتانا مت. تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی, تجھے اکیلے کو نہیں دی تھی, وہ تو ہم کو بھی دی تھی. حکمت سے آپ سمجھ گئے. اچھا, ایک تو دل کی صفائی کرو گے نا انشاءاللہ, اور دوسرا اچھے اخلاق. دو باتیں ہو گئی, یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان ادخلنا الجنت من باب الریان یا سلام ادخلنا دارک دار السلام. اللہم صل علی محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے, اے اللہ ہمیں سلامت صدور والا بنا دے, اے اللہ ہمیں قلب سلیم والا بنا دے, اے اللہ پورے سورت کو تو قبول فرما, پورے سورت کے مردوں کو قبول فرما, ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کے بچوں کو قبول فرما, ان کے جوانوں کو قبول فرما, ان کے بوڑھوں کو قبول فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اس شہر میں آنے کو تو قبول فرما, اس شہر سے جانے کو تو قبول فرما. انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا اپنی طاقت کے مطابق, تو ان کو کھلا پلا تیری شان کے مناسب اور ہمیں بھی کھلا پلا تیری شان کے مناسب. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما.